سے دور ہو کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اور سچا وعدہ کرنے کا کہ اے پروردگارا، اس سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے ہیں، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، میں عجز و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین پر ٹیک کر سچا عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہوں سے کنارہ کش رہوں گا۔ اگر کوئی آدمی زہر کھا لے، ظاہر ہے اس زہر کے اثر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر خے کرتا ہے اور ہزاروں کوششیں کرتا ہے اس زہر کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے اور میری جان بچ جائے۔ اسی طرح گنہگار جب دیکھتا ہے کہ میں نے بے شمار گناہ کیے ہیں اور جس وقت میں گناہ کر رہا تھا تو مجھے بڑا لطف اور بڑا مزہ مل رہا تھا، گویا گناہ کرتے وقت جو غذا مجھے مل رہی تھی اس میں شہد ملا ہوا تھا، وہ گناہ بڑا میٹھا معلوم ہوتا تھا اور بڑا لطف ملتا تھا۔ مگر اب میں دیکھتا ہوں جس گناہ سے مجھے لذت مل رہی تھی، جس گناہ میں مجھے میٹھا پن ظاہر ہو رہا تھا، وہ بہت ہی برا ہے۔ ایک نہ ایک دن رب کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، ان غلط کارروائیوں کا جواب مجھے خدا کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اس افسوس اور اس پشیمانی سے نادم ہو کر وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، پروردگارا، میں نے ساری زندگی گناہوں میں اپنے آپ کو گزار دیا، اب جب میں ان گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو میری نگاہوں کے سامنے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ موجود ہے۔ اس آگ کی گرمی میں کیسے برداشت کروں؟ دل تڑپ رہا ہے۔ اسی پشیمانی کے ساتھ ندامت کے آنسو بہاتا ہوا سجدے میں سر رکھ کر یہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ، آج کے بعد میں گناہوں کی طرف نظر تو نظر، دل میں بھی خیال نہیں لاتا، پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالی اپنے بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کر تو سچی توبہ کر رہا ہے، یقیناً میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب گنہگار بندہ اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا خدا کو پکارتا ہے، اے اللہ، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی اس گنہگار بندے کو آواز دیتا ہے، اے میرے بندے، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے، مولا میرے گناہ بے شمار ہیں، حد و حساب سے باہر ہیں، پروردگارا میں ان گناہوں کی معافی تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کر مجھے پکار رہا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مجھے میری بلندی مکان کی قسم، میں نے اس پکارنے والے کی پکار کو سن لیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک دوسری جگہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میں مغفرت فرمانے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر مجھ پر ایمان لاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، برے اعمال کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، توبہ کیا
اثر نو ایمان لایا، اچھے عمل کیا اور سیدھے راستے پر چلا تو میں اس کو بخش دوں گا۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے جو کچھ بچے ہوئے ہیں شعبان المعظم کے یہ ایام، ان راتوں کو بیکار نہ گزارو، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ نماز عشاء تم نے پڑھ لی، گھر چلے جاؤ، گھر کے کسی ایک کونے میں اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے لو۔ یہاں تنہائی کی توبہ نہیں ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر توبہ کرو، بیوی کو بھی ساتھ لے لو، بچوں کو بھی ساتھ لے لو، ہاتھ اٹھاؤ، ایک ایک گناہ کو یاد کرو، یاد کر کر کے معافی طلب کرو، اور پکا اور سچا عہد کر لو آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کسی کے تعلق سے میں اپنے دل میں حسد پیدا نہیں کروں گا۔ یہ سب گناہ ہیں، حسد، بغض، کینہ، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، دل میں نہیں لاؤں گا۔ جب کسی میں اے اللہ تیرے بندوں کو دیکھوں گا دل میں یہ خیال لاؤں گا مجھ سے زیادہ یہ سامنے والا اچھا ہے، مجھ سے بہتر ہے۔ اگر کسی گناہ کو دیکھو تو ذرا سا گردن جھکا کے اپنے دل میں دیکھ لو کہ کیا یہ گناہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میرے اندر بھی ہے۔ فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالی تمہاری اس ندامت کو دیکھے گا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے والے قطرات کو بھی دیکھے گا، اور ان آنکھوں سے نکلنے والے قطروں کے ساتھ آپ کے گناہوں کو پاک کر دے گا۔ اس لیے جب تم دعا کرتے ہو، رونا آئے یا نہ آئے، رونے جیسی صورت بناؤ اور آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ مجھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت یاد آ رہی ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جانور پیدا کیا ہے، اس جانور کو جب بھوک لگتی ہے وہ سانپ کے گھر کے پاس جا کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ سانپ اپنے گھر سے باہر کب آئے گا۔ جیسے ہی وہ آتا ہے اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے، اور سانپ کے زہر کا اثر جب اس جانور کو ہوتا ہے وہ تڑپتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اور تڑپتے تڑپتے اس کے آنکھوں سے دو آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہ زہر کا اثر اس کے ان دو آنسوؤں سے نکل جاتا ہے اور اس جانور کی جان بچ جاتی ہے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، ہم جب گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے گناہ نکل جاتے ہیں، دل پاک ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی دل پاک ہو گیا اپنے دل کو یاد الہی میں مشغول کر لو۔ اور یاد الہی کے لیے کئی بار میں کہہ چکا ہوں، اپنے شیخ کو حاضر جانو اور حاضر جان کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، چونکہ رہبر جب سامنے ہوتا ہے تو ذکر میں مزہ آتا ہے، ذکر میں لذت آتی ہے، اور اسی لذت کو لے کر خدا کو پکارو۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے تمام اذکار سے بہتر ذکر ہم کو اللہ اللہ کا دیا ہے، جس کو پاس انفاس کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ ہے، اور پورا لا الہ الا اللہ سانسوں میں بسا لو، اور جب تم پڑھو تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پڑھو، اس کو سانس میں لے لو، دل پاک ہو جاتا ہے، روح پاک ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ اور کیسے کریں گے؟ عجز و انکساری کے ساتھ۔ بعض لوگ جو ذاکر ہوتے ہیں ان کا اگر شیخ نہ ہو تو ان میں تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی استاد نہیں۔ جس کا استاد ہے اس میں عجز و انکساری آتی ہے، چونکہ وہ استاد کے سامنے ہے، اور استاد کے سامنے تکبر و غرور حرام ہے۔ اس لیے ہم اپنے شیوخ کے سامنے سر اٹھا کر یا اکڑ کے کھڑے نہیں ہوتے، سر جھکا کے بیٹھتے ہیں۔ اسی کو سب کچھ ملتا ہے جو سر جھکاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں درختوں کو دیکھو،
جس درخت میں پھل اور پھول لدے ہوئے ہیں وہ درخت اور اس کی ڈالیاں اکڑتی نہیں ہیں، وہ جھکی ہوئی رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس میں پھل بھی ہے، پھول بھی ہے، وہ جھک کر رہتا ہے۔ اور جس درخت میں پھل پھول نہیں ہوتے وہ اکڑا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی تم ذکر و اذکار میں یا توبہ کے وقت یا نماز کے وقت عجز و انکساری کا پیکر بن جاؤ، عاجزی کا پتلا بن جاؤ، چونکہ تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور گناہ عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اکڑ کام آنے والی نہیں ہے۔ دیکھنا ہو تو ذرا ابلیس لعین کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کہا تھا، اے ابلیس، یہ آدم ہے علیہ السلام، ان کو سجدہ کر۔ شیطان اکڑ گیا اور جواب دیا۔ اللہ تعالی نے پوچھا تھا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ تو جواب دیتا ہے اکڑ کر، غرور میں آ کر، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ حضرت آدم سے بہتر جانا۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں چونکہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ یہ تکبرانہ جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اکڑتا ہے میرے سامنے، غرور کرتا ہے میرے سامنے، فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، فخرج منہا، نکل جا میری بارگاہ سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو اکڑ کر جواب دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اکڑ کر جواب دیا۔ یہی جواب، میں آدم سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے بنایا گیا، میں آگ سے بنایا گیا۔ اور جب اکڑ کر خدا کی بارگاہ میں خدا کا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا وکان من الکافرین، یہ کافروں میں ہو گیا۔ یہ کافر کا فتویٰ جو گستاخان رسول کو دیا گیا وہ ہم نے نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شیطان کو دیا، تو کافر ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تکبر عزازیل راہ خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ لعنت ہے ان تکبر کرنے والوں کے لیے جن کا ٹھکانہ نہ یہاں ہے نہ آخرت میں ہے۔ تکبر ان کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ ایک روایت یاد آ رہی ہے مجھے، کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ملعون خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا اور عرض کرے گا، مولا، آدم کو کیوں جنت، مجھے کیوں جہنم؟ اس سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی، مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی۔ اس سے تو نے کہا تھا شجرہ ممنوعہ کے پاس مت جانا، وہ چلے گئے، اور مجھ سے کہا سجدہ کر، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک غلطی ان سے، ایک غلطی مجھ سے، پھر ان کو جنت کیوں، مجھے جہنم کیوں؟ وہاں بھی حجت۔ اکڑنے والے کہیں بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوتے، مگر اللہ کو عاجزی ہی پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، جاؤ جنت میں ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے 2 پیالوں میں جنت کا شربت لے کے آؤ۔ وہ جنت کے پیالوں میں جنت کا شربت لے کے آئیں گے۔ حکم ہوگا، ایک پیالہ آدم کو دے دو، ایک پیالہ ابلیس کو دے دو، اور پھر خدا حکم فرمائے گا دونوں کو کہ دونوں اس پیالے کو پھینک دو، جنت کا شربت پھینک دو۔ حکم الہی ہے، پھینک دیں گے۔ آدم نے بھی پھینک دیا، ابلیس نے بھی پھینک دیا۔ ابلیس سے پوچھے گا، اے ابلیس، یہ جنت کا پیالہ تھا،
اس میں جنت کے مشروبات میں سے مشروبات تھے، تو نے کیوں پھینک دیا؟ وہاں بھی اکڑ کر جواب دے گا، تیرا حکم تھا مولا، پھینک دو، میں نے پھینک دیا، میرا کیا قصور ہے؟ اور وہی سوال حضرت آدم سے بھی ہوگا، اے آدم علیہ السلام تم نے کیوں پھینکا؟ حضرت آدم فوراً سجدے میں گر جائیں گے اور سجدے میں گر کر معافی مانگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا فرمائے گا، اے ابلیس تجھ میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ ان سے یہ گناہ ہوا تو انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، عجز و انکساری کے ساتھ مجھ سے معافی کی بھیک مانگی، میں نے ان کو معاف کر دیا، اور تجھ سے بھی ایک ہی گناہ صادر ہوا تھا مگر تو بجائے معافی کے اکڑنے لگا، تیری اکڑ نے تجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ اسی لیے کہا تکبر عزازیل راخار کر بزندان لعنت گرفتار کر۔ ایک رحمت بری روایت آخری میں عرض کروں، حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نصفی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت نزہۃ المجالس میں موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالی سے فرمایا، مولا جب تیرا نیکوکار بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو جواب کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ جب میرا نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں لبیک کہتا ہوں، حاضر ہوں میرے بندے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اور پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، مولا جب تیرا گنہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو جواب کیسے دیتا ہے؟ تو مولا فرماتا ہے، میں 2 مرتبہ کہتا ہوں لبیک لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے بندے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، نیکوکار کے جواب پر 1 مرتبہ لبیک اور گنہگار کے جواب پر 2 مرتبہ لبیک، مولا ایسا کیوں؟ تو پروردگار عالم جواب دیتا ہے، نیکوکار کو تو اس کے نیک اعمال پر بھروسہ ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ مجھے پکارتا ہے، اور گنہگار تو اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوتی، صرف اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہے، اس کو میری رحمت پر بھروسہ ہے، اس لیے وہ مجھے پکارتا ہے۔ مولا تو میں 2 مرتبہ کہتا ہوں، محبت میں آ کر مانگ مانگ، میرا نافرمان بندہ مجھے پکار رہا ہے، میرا گنہگار بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ جب وہ پکارتا ہے 2 مرتبہ لبیک لبیک، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اب وہ مانگتا ہے، قیامت کے دن تو ایک ہی بات ہوگی، مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما، تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ نیکوکار تو میرا ہے، گنہگار کو اگر میں جواب نہ دے تو وہ کس کے پاس جائیں گی؟ اسی لیے کہا کسی نے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ مہینہ ہماری زندگی میں پھر 1 مرتبہ آیا ہے اور ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس مہینے کو رخصت کرنے سے پہلے اے ایمان والو، اے نبی کی امتیوں، اے غوث و خواجہ کے چاہنے والو، اپنے سروں کو سجدے میں ڈال دو، مانگو اپنے گناہوں کی معافی۔ یقیناً اللہ تعالی اس مہینے کے صدقے اور ہمارے اپنے بزرگوں کے صدقے، پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس مبارک و مقدس مہینے میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں سے چھٹکارا مانگنے کی سعادت نصیب فرما۔ جن جن کو مولا جانتے ہوئے انجانے میں ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو تکلیف دی ہے، ان کو صدمہ پہنچایا ہے، پروردگار عالم آج کی اس شعبان المعظم کی
تیسری جمعہ کو گواہ بنا کر مولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے ہم بھی ان کے لیے دلی دعا دیتے ہیں، مولا ہم کو جس نے تکلیف پہنچائی ہے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کو آئندہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا موقع فراہم نہ فرما، نیک کام کرنے کی سعادت نصیب فرما، اور ہم سب کو ایک اور نیک بنا لے۔ آنے والے مبارک و مقدس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے، صلاۃ و سلام پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، نماز تراویح کا اہتمام کرنے، اور رمضان المبارک کے روزے محبت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔